اسلامی سال 60 ہجری، مدینہ کی پرسکون فضاؤں میں ایک خبر گونجتی ہے۔ ایک نیا حکمران تخت پر بیٹھ چکا ہے اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ مطالبہ تاریخ کے سب سے دردناک اور سبق آموز واقعات میں سے ایک واقعہ کربلا کا آغاز بن جائے گا۔ آخر کربلا کیوں پیش آیا، کس وجہ سے پیش آیا اور کیسے پیش آیا، آئیے ایک قصے کی صورت میں پوری داستان سنتے ہیں۔ واقعہ کربلا، یہ سن 60 ہجری کی بات ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے یزید بن معاویہ حکمران بنے۔ حکومت سنبھالتے ہی یزید نے مختلف علاقوں کے گورنروں کو حکم دیا کہ اہم شخصیات سے اس کی بیعت لی جائے، کیونکہ وہ اپنی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتا تھا۔ ان شخصیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ معاملہ صرف اقتدار کا نہیں تھا، بلکہ امت کی قیادت اور اس کی ذمہ داریوں کا بھی تھا۔ اس لیے آپ نے جلد بازی کے بجائے غور و فکر کا راستہ اختیار کیا۔ مدینہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے اہل بیت کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اسی دوران عراق کے شہر کوفہ سے مسلسل خطوط آنے لگے۔ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ خطوط اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا۔ ابتدا میں ہزاروں لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا اور ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے سخت اقدامات کیے۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے اور وہی لوگ جو وفاداری کے دعوے کر رہے تھے ایک ایک کر کے پیچھے ہٹنے لگے۔ آخر کار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے اور شہید کر دیے گئے۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے اپنے اہل خانہ اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ عراق کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچ چکی تھی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ 2 محرم 61 ہجری کو آپ کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا، جہاں یزیدی فوج نے اسے روک لیا۔ چند دن گزرے اور پھر دریائے فرات کے پانی تک رسائی محدود کر دی گئی۔ خیموں میں بچے پیاس سے بے چین تھے، شدید گرمی تھی، لیکن حضرت امام حسین کے چہرے پر صبر اور اللہ پر بھروسہ نمایاں تھا۔ اور اب ذکر آتا ہے اس دن کا جسے آپ سب جانتے ہیں، یوم عاشوراء۔ محرم 61 ہجری کا سورج طلوع ہوا۔ آج 10 محرم ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری مرتبہ لوگوں کو نصیحت کی، انہیں اللہ کو یاد کرنے اور خون ریزی سے بچنے کی تلقین کی، لیکن جنگ ٹل نہ سکی۔ پھر ایک ایک کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار ساتھی میدان میں اترتے گئے۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جان نثار سب نے بے مثال وفاداری اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور شہادت کا مرتبہ پایا۔ آخر کار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ شدید پیاسی، تھکن اور زخموں کے باوجود آپ ثابت قدم رہے، اور پھر 10 محرم 61 ہجری کو سرزمین کربلا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ کربلا کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد اہل بیت کے باقی افراد کو قیدی بنا کر کوفہ اور پھر دمشق لے جایا گیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ دنیا نے دیکھا کہ کربلا کا پیغام مٹ نہ سکا۔ حق، صبر، وفاداری اور قربانی کی یہ داستان نسل در نسل زندہ رہی۔ کربلا کا اصل پیغام: کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کا ساتھ دینا ہے، آسان نہ ہو تب بھی اسے نہیں چھوڑنا۔ ظلم اور ناانصافی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ صبر اور استقامت اور اللہ پر بھروسہ مومن کی طاقت ہے۔ اصول اور کردار دنیاوی فائدوں سے زیادہ اہم ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ 1400 سال گزر چکے ہیں، سلطنتیں بدل گئیں، حکمران بدل گئے، لیکن آج بھی جب محرم آتا ہے تو کربلا کی ریت سے ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ حق کا راستہ کبھی مت چھوڑنا، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا محبت اور عقیدت کے ساتھ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔